تیسرے جا کے بس آنا ہے جمعہ پڑھ کے نکل جانا ہے. اگر جمعہ پڑھنے کے باوجود جو اس کا مقصد مطلب ہے، جس کا مفہوم ہے، جس لیے جمعہ رکھا گیا ہے، اور جو دین اسلام کا مقصد ہے کہ دین اسلام کے تمہارے سامنے یہ ضابطہ حیات ہے، اس کے اصولوں کو مانو، اس کو اپنے مانوں کے اندر اتارو اور اپنے معاملات کو درست کرو. جب تک یہ ہم نے اپنے منوں کے اندر اتارنے نہیں تو کیا فائدہ ہے؟ ایک مایوسی والی زندگی ہم گزار رہے ہیں. میں اگر آپ کو اگر فردن بھی میں اگر کھڑا کر کے آپ سے پوچھ لوں تو یقین جواب سب کا ایک ہوگا. اس وقت ہمارا سارا ماحول ایک ہے. اس وقت آج پوزیشن ہے، ہمیں اپنی زندگی سے کوئی لطف نہیں آ رہا، کوئی مزہ نہیں آ رہا. صبح ہوتی ہے، اٹھتے بیدار ہوتے ہیں، دل کی نماز پڑھی نہیں، چھوڑ دی، بس نکل پڑتے ہیں اپنے کام کو. جو کام ہم جس شعبے میں بھی ہیں، جس بندے کی جو بھی اس کی روزگار کا بہانا ہے، کیا اپنا کیا، شام کو واپس آیا، بس تھک کے آ کے بس کھانا کھایا، لیٹ گیا، سو گیا. نمازوں سے بھی آ رہی اور بھی کتنے دین کے اصول ضابطے ہیں ان سے بھی آ رہی، بس آیا، سو گیا، تو کوئی کام نہیں. بس صبح ہوئی شام تک، شام ہوئی صبح تک، اس طرح چلتے چلتے جمعہ رہتا ہے. جمعہ کا توفیق ملے تو آ جاتے ہیں اور نکل جاتے ہیں. یہ تو مایوسی والی زندگی. اگر میں آپ سے یہ پوچھ لوں تو سارا کا جواب یہی ہوگا، جناب جی جیون کا کوئی مزہ نہیں آ رہا، کوئی سوال نہیں، بس ٹینشن دی ہے جی، بس پریشان ہے، یوں ہو گیا. بس دل کے اندر اس زندگی جینے کا کوئی سرور، مزہ، لذت ہمیں نہیں آ رہی. ہمیں کوئی سوال نہیں آ رہا، مزہ نہیں آ رہا کہ ہم جی رہے ہیں. حالانکہ زندگی میں اس لیے نہیں ملی تھی کہ اس کو بے سواری کے ساتھ گزار دیں. اس کے اندر دلچسپی، جو انٹریکشن اور جس میں ہمیں بار بار جینے کا سہارا دینا تھا، وہ چیزیں تو ہم نے رکھی نہیں. اور وہ ساری چیزیں جو ہیں دین اسلام میں جب تک کہ ہمارے منوں میں نہیں اترے گی تب تک جینے کا مزہ ہی آنا. اللہ تعالیٰ جناب نے فرمایا کہ وہ لوگ مومنوں کی شان کو بیان کیا ہے کہ جو اللہ کو ملنے کی امید رکھتے ہیں، جو ملاقات کا شوق رکھتے ہیں. یاد رکھیں کہ محب اور محبوب، محب جب اس سے محبت ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے اپنے محبوب کے ساتھ، تو پھر اس کو صبح و شام، دن رات اپنے ہر کام میں یہ مصروف ہو یا فارغ ہو، ہر لحظہ اپنا محب کو اپنی محبوب کی محبت تڑپاتی رہتی ہے. اس کے دل کے اندر سے یہ خیال اٹھتا ہے، میں نے اس کے پاس جانا ہے، میں یوں ملوں گا، میں یوں بیٹھوں گا، میں یوں سنوں گا، میں یوں سناؤں گا. بار بار محب یہ سوال اپنے من کے اندر جوڑتا رہتا ہے، بناتا رہتا ہے کہ محبوب کے ساتھ میں نے ملنا ہے. اللہ کریم فرماتا ہے وہ لوگ جو مجھے ملنے کا شوق رکھتے ہیں، جو میرا انتظار کرتے ہیں، جو مجھے ملنا چاہتے ہیں. اور حدیث پاک میں سرکار دو صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ تمہارا رب فرماتا ہے، جو لوگ میری ملاقات کو پسند کرتے ہیں، میں رب ہو کے بھی میں ان کی ملاقات کو میں بھی پسند کرتا ہوں. میں بھی چاہتا ہوں کہ میرے بندے مجھے ملے. اور جو لوگ مجھے ملنا نہیں چاہتے، تمہارا رب فرماتا ہے انہیں میں بھی نہیں ملنا چاہتا، میں بھی ان سے نفرت کرتا ہوں. اور وہ ایک دن آنے والا ہے، ایک دن آنے والا ہے. انہی قرآن و سنت کی روشنی میں اس بات کا جو لب لباب اور نتیجہ رزلٹ ہے وہ رکھا ہے، اور اس کو بھی بیان کیا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. ارشاد فرماتے ہیں قیامت والے دن جب جو نیکوکار ہوں گے، جنہیں اللہ کریم اپنے فضل سے جنت عطا فرمائے گا، جب وہ سارے جنت میں پہنچ جائیں گے تو ان کو حور و غلمان ان کے دائیں بائیں ان کے پھریں گے، ان کی ہر ضرورت حاجت کو پورا کریں گے. ہر نعمت جب انہیں عطا کر دی جائے گی تو آخر میں
سارے کے سارے اہل جنت کو اللہ تعالیٰ حکم دے گا اپنے فرشتوں کو، آج میرے بندوں کو میرے سامنے لے کے آؤ۔ جب ان ساروں کو سامنے لایا جائے گا تو اللہ کریم فرمائے گا اپنے بندوں سے، اے اہل جنت بتاؤ کیا تم خوش ہو، راضی ہو؟ تو وہ عرض کریں گے مولا تیرا کرم ہوا، تو نے دنیا کی زندگی کے بعد جو تو نے ہمارے ساتھ وعدے کیے تھے آج یقیناً وہ وعدے تو نے سچ کر کے دکھائے، تو اپنے وعدوں کا سچا ہے، وہ ہر شے آج میں مل چکی ہے، مولا خوش ہے، اب ہمیں کسی شہر کی ضرورت اور حاجت ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ نہیں، وہ تو تمہارے ساتھ وعدے کیے تھے وہ ہو چکا، اور تم آج جہاں آ گئے اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ میرے اور میرے بندوں کے بیچ میں یہ جو پردہ ہے نا، آج اس پردے کو ہٹا دو، اور میرے بندوں سے کہو کہ آج رج رج کے مجھے آج دیکھ لے۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت۔ زندہ باد۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے بندوں سے کہ آج جی بھر کے آج مجھے دیکھو، تو لوگ اسے دیکھیں گے۔ تو یہ تعلق، یہ رشتہ محب اور محبوب کا، یہ بیچ میں ایک لگن ہے، ایک لذت ہے، جس کے بعد ہوتے پہ دنیا میں رہتا ہوا ایک نیکوکار انسان اس لذت کو دل میں رکھ کے وہ اپنی زندگی گزارتا ہے، اور اس کے برعکس اس کی اینٹی جو بات ہے وہ ہے مایوسی۔ مایوسی آج ہم سارے جو زندگی گزار رہے ہیں یہ اکثریت کے ساتھ یہ مایوسی والی زندگی، اور اس سے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اکثریت کے ساتھ جو آج زندگی گزاری جا رہی ہے یہ مایوسی والی زندگی، اس سے باز آؤ، اس سے بچو، یہ نہیں ہونی چاہیے، یہ بندے کو لے کر ڈوبتی۔ اس مایوسی والی زندگی سے نکلو، کنارہ کرو، اور واپس آ کے جو اللہ کریم ہم سے چاہتا ہے اس زندگی کو، اس لذت کو، اس چاشنی کو اپنے من میں اتارو، اور وہ ہے یہ، وہ ہے اسی کے اندر، وہ ہے صرف دین اسلام کے اندر، دین کے اصولوں والی زندگی گزارو، اور آؤ اللہ تعالیٰ جنت الدری کی اس فرمان نشان کہ اس سے ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، اور اپنی زندگی کو صرف اسلام کے ساتھ گزارو، اور اس کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اور پارٹیوں کے اندر، گروہوں کے اندر اپنے آپ کو تقسیم نہ کرو، متحد ہو جاؤ۔ آج اس وقت ہم ساری پوری کی پوری امت جو ہے وہ آپس میں لڑ رہی ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی، دینی اعتبار سے بھی ہم آپس میں لڑ رہے ہیں۔ خدا را باز آؤ، بچو لڑائیوں کو، جھگڑوں کو، انہیں ختم کرو، اور اپنے اصل راستے کا سفر کرو، جو اصل ہمارا راستہ ہے اس کے اوپر متحد ہو کے اس راستے پہ آؤ، اور متحد ہو کے، ایک ہو کے اس راستے کا سفر کرو، اور وہ سفر ہے اسلام کا۔ اگر سارے کے سارے اکٹھے ہو گئے اور یہ پارٹیاں گروہ ختم ہو گئے اور ہم یکجا ہو گئے، اس راستہ اسلام والا راستہ جو ہے اگر اس کے اوپر ہم آ گئے تو انشاءاللہ تو منزل ہماری قریب ہے۔ آج ہمیں، مجھے آپ سب کو اس منزل کی تیاری کرنی چاہیے جس منزل کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، جس منزل کی طرف ہم نے جانا ہے، اور ہم ادھر جانے کی بجائے اور ہم سارے ادھر ہی گتھا ہو رہے ہیں، ادھر ہی لڑ رہے ہیں۔ تو اگر اسی طرح ہم لڑتے رہے، جھگڑتے رہے تو منزل کے اوپر ہمیں کیسے کرنا؟ حکم ایسے تھے کستوری لے آنے کا پھر ایک جگہ پہ لا کے سوچوں نے حکم دیا ہے جو تعلیم دی گئی اس کے اوپر آؤ، اور وہ بہترین راستہ وہ دین اسلام کا ہے۔ اپنی عداوتیں، اپنی نفرتیں، اپنی غلطیوں کو چھوڑ دو، اور اس امت کے اندر وحدت کا کردار ادا کرو۔ آج ضرورت ہے میں آپ سارے جس مقصد کے اوپر ہیں اس کا لحاظ کریں، اپنی ذمہ داری کو پورا کریں، اپنی ڈیوٹی پوری کریں۔ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ہم آگے کی بات نہ کریں،
ہم جا کے یہ نہ کہیں کہ آپ نے جا کے وہ بین الاقوامی سطح پہ یہ کام کیوں نہیں کیا، آپ نہیں کر سکتے تو نہ جائیں، لیکن یہ حال میں ہم جتنے سارے تشریف فرمائیں، جو جس جگہ پہ، جس پیڑ میں، شہر میں، جس مکان میں ہم رہ رہے ہیں، اس کا لحاظ کریں، جو ہماری ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو ایمانداری کے ساتھ پورا کرو، تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ آہستہ آہستہ ہم سارے اس منزل کو ہم پا دیں گے۔ ہم بڑا کام آگے جا کے نہ کریں، جہاں ہم رہ رہے ہیں اپنی اس ذمہ داری کو پورا کریں، جس شعبے میں آپ سارے رہ رہے ہیں اس شعبے کے اندر جو ہماری ذمہ داری ڈوٹی ہے اس کو نبھایا۔ تو اگر ہم نے اپنے منصب پہ جو ہماری ذمہ داری اس کو ایمانداری کے ساتھ کیا تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ تو آؤ سارے مل کے اس امت کے اندر وحدت پیدا کرو، اتحاد اتفاق پیدا کرو، پارٹیوں کے اندر تقسیم نہ ہو جاؤ، دنیاوی اعتبار سے بھی دینی اعتبار سے بھی، جہاں جھگڑا نظر آئے، جہاں لڑائی نظر آئے، وہاں ایسا رول ادا کرو کہ آپ سورج بن جاؤ، لوگوں کو آپس میں رساؤ، لوگوں کو آپس میں ملاؤ، ان کی صلح کرواؤ، دنیاوی اعتبار سے بھی دینی اعتبار سے بھی۔ دنیاوی اعتبار سے جہاں کوئی بھائی دے، حالانکہ یہ دو کھاتے الگ الگ نہیں ہیں، یہ سارا کا سارا معاملہ دین کا ہے، سارا کا سارا معاملہ دین کا ہے، لیکن پھر بھی ذرا میں سمجھانے کے لیے آپ کو کھول رہا ہوں کہ کسی بھی اگر آپ دنیاوی لڑائی کو آپ دیکھیں تو صلح کرو، جہاں دین کے اندر کوئی ایسی آپ کو لڑائی نظر آ جائے، جہاں کوئی شریک، کوئی کوئی تعصب رکھنے والا بندہ اگر ہمارے دین میں کوئی ایسی بات کر رہا ہے، کوئی فروئی بات کر رہا ہے، کوئی ہلکی بات کر رہا ہے، تو کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ تم نے کیوں نہیں کیا، دین کے اندر تو یہ بات حالانکہ فروئی مسئلہ ہے، چھوٹا سا مسئلہ ہے، ایسی بات کوئی فروئی بات اس کے اوپر عمل کیا جائے تو ٹھیک ہے، اگر نہ کیا جائے چھوڑ بھی دیا جائے تو کوئی عرض نہیں۔ تو اگر کوئی کام میں بندہ ٹھیک ہے اٹھ کے اگر کوئی یہ کہہ دیتا ہے کہ یہ لازمی کرو، کوئی ضرورت نہیں کہ ہم سارے اس کے پیچھے لگ جائیں، ہم سارے اس کے اوپر تل جائیں۔ چھوٹی چھوٹی باتیں، دین کی چھوٹی چھوٹی باتیں، فروئی باتیں، تو ایک بندہ اگر کہتا ہے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں تو ہم سارے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ اگر وہ روکنے والی بات ہے اسے روکیں، اور اگر نہیں اسے سمجھائیں کہ جناب یہ دین کے اندر بات اگر تم نے کی، اگر جس کے اوپر تم زور دے رہے ہیں، اگر تم نے کیا، تم نے آج ایک نے کیا، کل دو کریں گے، چار کریں گے، تو یہ ایک الگ جماعت بن جائے گی، الگ ایک ٹولہ بن جائے گا، تو اس سے ہمارے دین کے اندر پھول پیدا ہو جائے گی، اس کو چھوڑ دو۔ تو اس طرح اگر ہم یہ کردار ادا کریں گے تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ دین بھی صاف ہوگا، جو ملاوٹ اور جو اس کے اوپر گھٹا پڑا ہے وہ بھی صاف ہوگا، اور ہماری آپس کی جو رنجشیں اور لڑائیاں ہیں یہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہوگی، بشرطے کہ ہم اس کے اندر اپنا رول تو ادا کریں۔ ہم سارے جو بات میں شروع سے کر رہا ہوں اور اب تک میں کرتا آ رہا ہوں کہ مجھے بتائیں تو صحیح کہ ہم جمعے پہ یہ خطاب تقریر سن کے جاتے، اس کی بات کرتے کیا ہے؟ مزہ ہوتا ہے نا، ایک جمعہ آپ خطیب کا، مقرر کا آپ سن کے جاتے تو اگلے جمعے تک جو باتیں آپ نے سنی ہیں کم از کم آپ ان میں تو عمل کریں نا۔ ایک بات ایسی تھی جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، لیکن جب اس بات کا پتہ چل گیا ہے تو پھر تو احتیاط کریں نا۔ ایک تو ایک بندہ جان اسے پتہ ہی نہیں، لیکن جب بندے کو علم ہو جاتا ہے، پتہ لگ جاتا ہے، تو پھر تو اس کا خیال رکھنا چاہیے نا، پھر تو عامل بننا چاہیے نا۔ یہ ذہن میں رکھیں، جو بندہ انجان ہے، جس بندے کو غلطی کا، گناہ کا پتہ ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اسے معاف کرے گا، اس کے اوپر کوئی وزن نہیں، کوئی بوجھ نہیں۔ لیکن اگر اسے علم ہو گیا ہے، اسے پتہ چل گیا ہے، اس کے بعد پھر بھی وہ کرے تو پھر وہ مجرم، پھر وہ سزا کا حقدار ہے۔ تو اس لیے ہم جو کچھ سنتے آ رہے ہیں، اپنے آپ کو اس کا عامل تو بنائیں، اپنے آپ کو اس کا عامل تو بنائیں، اور اگر ہم نے عمل نہیں کرنا اور یوں فرضی ہم نے یہ آتے رہنا اور جاتے رہنا، تو پھر تو اس کا جو ہے وہ مقصد پورا نہیں ہونا نا۔ جمعے کو اسلام کے اندر، دین کے اندر رکھا ہی اس لیے گیا ہے، صرف جمعے کو رکھا اس لیے گیا ہے کہ یہاں ممبر کے اوپر خطیب جمعے والے دن بیٹھ کے
جو دور حاضر کے اندر جو عیب ہے انہیں لوگوں کو بتایا کہ یہ عیب ہے، یہ عیب ہے، یہ عیب ہے، اس سے بچ جاؤ، اور جو باتیں کرنے والی ہیں ان کے بارے میں حکم ہے۔ خطیب کی یہ ذمہ داری ہے کہ جمعے کے اندر دور حاضر پہ بات کرے۔ لیکن یہ کیا ہوگا کہ بات آج کوئی جنگ ہو رہی ہو، لڑائی ہو رہی ہو، بات کوئی اور ہو اور ہم کوئی اور بات شروع کر دیں، تو یہ تو نہیں ہو سکتا۔ جس بات کی آج ضرورت ہے اس کو ڈسکس کرنا چاہیے، باقی اور باتوں کو آپ ذکر نہیں ہونا چاہیے۔ شاید آپ تو بھی ذہن میں ہو کہ ہم کوئی یہاں کوئی ایسی کوئی باتیں سن نہیں سکتے، کوئی ہمیں کوئی قراری باتیں نہیں ملتی، ہم نے یہ سنا ہوتا تھا تو ہمیں وہ باتیں سنائی نہیں دی جا رہی، تو یہ بات نہیں ہے۔ دور حاضر کے مطابق جس چیز کی ضرورت اور آج حاجت ہے اس کو یہاں ممبر کے اوپر جمعے والے دن ڈسکس کرنا چاہیے اور وہ ہونی چاہیے، اور انہیں سن کے ہمیں اپنی اپنی جگہ پہ عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔